اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حضرات گرامی، محترم حضرات و خواتین، اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی بہت ہی عظیم نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اگر ان سب کو نچھاور کر کے اسلام کی نعمت مل جائے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہوتا۔ جان انسان کی بہت بڑی عزیز اور بڑی قیمتی متاع ہے، اولاد بڑی محبوب چیز ہے، گھر بار دولت یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اسلام کی سچی محبت اور شناسائی عطا فرمائی، انہوں نے اس کو اختیار کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ بھی نہیں کی، اور مکہ میں ان کی جاگیریں تھیں، بڑے بڑے مکانات تھے، ان کو چھوڑنا بھی ان کے اوپر کوئی گراں نہیں گزرا تھا۔ سارے خاندان کو اور بچوں کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جانا اور اسلام کو اپنا دین سمجھ کر اختیار کر لینا، یہ ان لوگوں کی مثالیں اور واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ دین بچ جائے، ایمان انسان کا محفوظ رہ جائے، باقی ہر چیز بھی چلی جائے تو سمجھ لیں کہ ہر چیز بچ گئی ہے اور کچھ نہیں گیا۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں نہ بھی ملیں تو دنیا ختم ہونے والی ایک زندگی ہے، اللہ ذوالجلال ایسی جگہ پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور جاگیریں عطا کر دیتے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اگر باقی سارا کچھ بچا لیں، ایمان جاتا رہے اور اسلام جاتا رہے تو بھائیو، اگر حقیقت کی نگاہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ نہیں بچا۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، نرقع دنیا نا بے تمزیق دیننا ولا دیننا یبقا ولا ما نرقع، کہ ہم دین کو پھاڑ پھاڑ کر، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو ہم دنیا کو پیوند لگا رہے کہ دنیا بچ جائے، یہ ہمارے پاس رہ جائے، یہ کسی طریقے سے دنیا کی دولت اور آسائش یہ ہم سے دور نہ ہو جائے۔ بے تمزیق دیننا، دین کو خود چھوڑا اور اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ دنیا کو پیوند لگا کر اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں۔ ولا دیننا یبقا، دین تو ہمارے پاس رہا نہ کہ اس کو ہم نے خود چھوڑا۔ ولا ما نرقع، اور یاد رکھو آنکھیں بند ہو جائیں تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ تو سمجھ لیں کہ اگر ہم نے دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا اور دنیا کو رکھنے کی کوشش کی اور اس خوش فہمی میں رہے کہ ہمارا سارا کچھ بچ گیا ہے،
حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا. دین ہم نے خود چھوڑا اور دنیا بچنے والی رہنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ نے اپنی پہچان اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں کروائی ہے، اور وہ اللہ کا سچا اور آخری دین جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس لیے بھائیو، جس کے پاس یہ دین آ جائے، اسلام آ جائے، وہ مسلمان بن جائے، تو پھر وہ کیا اعلان کرتا ہے؟ اس اعلان کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے جو میں نے آپ حضرات کو سنائی. قل، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، آپ اعلان کریں کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، بے شک میری تمام عبادتیں، کھڑا ہونا، جھکنا، سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا، زبان کے ساتھ یہ پکارنا، یہ تمام عبادتیں ان صلاتی و نسکی، جسم کی ساری عبادتیں یہ صلاتی کے اندر آ جاتی ہیں. نماز ایک بہترین شکل ہے یہ بدن کی عبادت کی. زبان بھی اس میں شریک ہوتی ہے اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے. پھر آپ کبھی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع میں جا کر جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، پھر سجدے میں پڑھ کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرے سامنے گر گیا ہوں، اس سے نیچا نہیں جا سکتا، لیکن تو بہت عظیم اور سب سے اعلیٰ بلند ذات ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر تشہد میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قسم کی عبادتیں زبان سے ہوں، جسم سے ہوں، مال سے ہوں، ساری کی ساری اے اللہ یہ تیرے لیے ہے. یہ اعلان کریں. حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے اعلان نہیں بھی کرتے، حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان وہ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے دیا، قل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار اور سیرت سے کیا اعلان کرو؟ ان صلاتی، کہ میری جسم کی جتنی عبادتیں جسم کے ذریعے ہو سکتی ہیں، زبان سے، دل سے، پورے جسم سے، و نسکی، اور مالی عبادتیں جن میں قربانی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور مال اللہ کے راستے میں دینا، قربانی کرنی. ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا کیونکہ عام طور پر جو عبادت ہے وہ انسان کے جسم کے ذریعے ہوتی ہے یا مال کے ذریعے ہوتی ہے. آپ یہ کسی بھی عبادت کو دیکھ لیں، زکوٰۃ ہے، اس میں مال آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے. روزہ ہے، اس میں آدمی اپنے جسم کو بھوکا رکھتا ہے. نماز ہے، اس میں جسم کو لگاتا ہے. اور حج ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جسم بھی آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے. مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسم کو یہ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. جتنی عبادات ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنا ہے، یہ جسم ہے. جو آپ اسلحہ اور گھوڑا لے کر نکلیں گے، یہ مال کی قربانی ہے. تو پوری زندگی جسم اور مال کی عبادت سے تعبیر ہے. لیکن اللہ نے خاص کر عام اعلان کروایا، ان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. اسلام میں آنے کے بعد سوچ بدلی،
اور اقدار بدل گئے، سارے پیمانے بدل گئے۔ جسم جہاں اللہ کی نافرمانی میں لگتا تھا اور شیطان کی غلامی میں کام کر رہا تھا، اب اللہ کی عبادت میں لگے گا۔ مال جو انسان برائی کو پھیلانے کے لیے، کتنے لوگ ہیں شرک پھیلانے کے لیے، کتنے لوگ ہیں بے حیائی پھیلانے کے لیے، کتنے لوگ ہیں کہ فسق اور فجور کو پھیلانے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کی غلامی۔ لیکن اللہ کے نیک بندے پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے، اور اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے یہ مالی قربانی و محیایا، بلکہ یہ کہیں کہ میری زندگی، رات اور دن، سونا اور جاگنا، کاروبار کرنا، دفتر میں جانا، گھر میں بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، محیایا، میری زندگی ساری کی ساری، و مماتی، اور میرا مرنا بھی، میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ بھائیو، آپ سوچیں گے کہ زندگی میں تو آدمی سوتا بھی ہے، کماتا بھی ہے، یہ اللہ کے لیے کیسے ہو جائے؟ عام طور پر یہی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مسجد میں آئیں تو جتنا وقت مسجد میں گزرے گا یہ اللہ کے لیے، دکان پہ جا کر بیٹھیں گے، گھر میں جائیں گے، کاروبار میں لگیں گے تو یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ او بھائیو، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ کوئی آدمی جب اللہ کی طرف اچھا دل لے کر آ جاتا ہے نا، ایمان لے کر آ جاتا ہے، اللہ کی معرفت لے کر آ جاتا ہے، تو پھر اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہوتا ہے، اور اس کا کاروبار بھی عبادت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین، اللہ اکبر، فرمایا ایسا تاجر جو سچ بولتا ہو اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، ایسا تاجر، وہ دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا، وہ سودا کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کے لیے نہیں، یہ تو میرے لیے ہے، نہیں، اگر وہ سچ بولتا ہے اور وہ خیانت نہیں کرتا، پورے طریقے سے امانت اور دیانت کے ساتھ وہ سودا کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ سویا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تو سویا، عشاء کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کر لیا، یہ تو سو رہا ہے، محو خواب ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ اس کے لیے اجر لکھتے جائیں کہ یہ تہجد پڑھ رہا ہے، ساری رات ہی قیام کر رہا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو، قوت کو باقی رکھنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں۔ وہ یہ نیت کر لے کہ کھانا کھانے کا بھی کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا، حلال کھاؤ۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے، لیکن کب فرما برداری بنے گی؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ حلال کھاؤ۔ جب حلال کھائیں گے، حلالاً طیبا، تو پھر یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے۔ نماز بھی اللہ کا حکم سمجھ کر ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں کہا کہ نماز پڑھو، اسی طرح اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ حلال کھاؤ۔ جب حلال کھائے آدمی اللہ کا حکم سمجھ کر، تو یہ بھی کیا ہے؟ ہر لمحہ یہ عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے مجھے
یہ رزق دیا، کھلایا پلایا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ میں نے بڑا کمال لیا ہے، نہ میری کوئی قوت نہ میری کوئی طاقت، بلکہ میں کمزور تھا، یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے مجھے رزق دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے انعام بھی دیکھیں نا، جب اللہ کی طرف آدمی آتا ہے اس کی رحمت بھی دیکھیں۔ فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اپنی زندگی کو سونا بھی، اٹھنا بھی، کام کرنا بھی، اور اپنی دکان پہ بیٹھنا بھی، تجارت کرنی بھی، کھانا کھانا بھی، سارے کام اللہ کی عبادت بنائیں تو میرے بھائیو یہ بہت آسان ہے۔ ذرا آپ اللہ کی طرف آ جائیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اور ہر کام سے پہلے اگر اس کی ایک نیت کر لیں، بھئی چور بھی کھانا کھاتا ہے، ڈاکو بھی کھانا کھاتا ہے، اور ممکن ہے کہ چور شام کو جلدی جلدی اس لیے کھانا کھا لے کہ اس نے ساری رات گھومنا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ابھی میں کھانا کھا لوں پھر پتہ نہیں کہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، باقی میں پھر ساری رات دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں مجھے موقع ملتا ہے۔ اب اس کو اس نیت سے کھانا کھانے کا گناہ ملے گا، اس کی نیت خراب، آگے والے کام بھی اس کے فسق اور فجور کبیرہ گناہ، اور جس نیت سے اس نے کھانا کھایا یہ بھی گناہ۔ لیکن ایک بندہ مسلم اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، حلال کھایا کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے کھایا کہ اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دے گا، کہ میرے اندر طاقت رہے، یہ قوتیں بحال رہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں، تاکہ میں زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں، کسی کے کام آ سکوں، کسی کا بوجھ اٹھا سکوں، رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھ سکوں، میں روزہ رکھ سکوں، کسی کے ساتھ جا کر اس کے کام آ سکوں۔ اگر اس لیے وہ اپنی قوت کو بحال رکھتا ہے تو اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ محیایا، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، ومماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو بھائیو یہ اعلان آپ نے بھی کیا ہے، آپ اس کا شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ہر شخص جو اسلام میں آتا ہے وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے ان صلاتی، اب اسلام میں آنے کے بعد میری جسم کی ساری عبادتیں اور مال کی عبادتیں اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، یہ ایک ایک لمحہ للہ، اب اللہ کے لیے گزرے گا، للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مالی عبادات میں ایک بڑی اہم عبادت وہ قربانی ہے، جو آئندہ جمعے سے پہلے شاید بدھ کے دن 10 ذوالحجہ کو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں یہ بھی ایک مالی عبادت ہے، لیکن جانور کو خاص دن میں اور خاص صفات کے ساتھ خاص وقت میں جانور کو ذبح کرنا اللہ کے نام پہ، یہ ایک خاص عبادت ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ عام صدقے کی طرح نہیں۔ او بھائی، صدقہ تو آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربانی آپ کب کریں گے؟ جب عید کی نماز آپ پڑھ لیں گے پھر قربانی کریں گے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیں وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ گوشت ہوگا۔ اگر آپ اس کو تقسیم کر دیں تو وہ صدقہ بن جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ آپ اچھی طرح یہ فرق محسوس کریں
ایک دن پہلے کوئی آدمی بڑا موٹا تازہ اچھا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتا ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صدقہ ضرور ہوگا، اللہ اجر بھی دے گا، لیکن اس کو قربانی نہیں کہیں گے۔ اگر بہت قیمتی جانور ہے لیکن قربانی والی شرطیں اس میں نہیں، اس کا کان کٹا ہوا ہے اور آپ لے کر اس کو ذبح کرتے ہیں، تقسیم بھی کر دیتے ہیں، وہ صدقہ تو ہو جائے گا، ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن قربانی، یہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قربانی ایک خاص عبادت ہے، اس کے لیے خاص وقت ہے، اس کے لیے خاص جانور ہے، اور اس جانور کے خاص صفات اور خوبیاں ہیں۔ جب تک ان سب کا لحاظ نہیں رکھیں گے اتنی دیر تک قربانی نہیں ہوگی۔ صدقہ اگر آپ اس کو کہیں تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ حلال چیز ہوگی، گوشت تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ تو آئیے، چونکہ آج کل دن ہیں، آگے آ رہے ہیں، تو آپ وہ چیزیں سامنے رکھیں کہ یہ عید کے دن قربانی واقعتاً قربانی بن جائے اور وہ اجر اور ثواب ملے جو قربانی کا اللہ ذوالجلال نے رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو کبھی بھی اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر والے کے اوپر، ایک اہل بیت کے اوپر، یعنی پورے گھر والوں کے اوپر ہر سال میں ایک قربانی ہے، ایک قربانی۔ اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت بخشی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس میں قطعاً سستی نہ کرے اور بڑے اہتمام محبت کے ساتھ قربانی کا جانور لے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرے۔ باقی قربانی کا ثواب کتنا ہے میرے بھائیوں، کسی بھی صحیح حدیث میں جو عام طور پر مشہور ہیں قربانی کے اجر اور ثواب کی تعیین کے بارے میں، ان میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح بات کیا ہے کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ کا حکم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ ایک اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات کہ جو جانور آپ قربانی کے لیے لے رہے، اس کی عمر کتنی ہے اور اس کے اندر کیا کیا عیب ہیں جو یہ قربانی کے لیے ماننے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے عقیقہ کرنا ہے بچے کا، تو اس کے لیے قربانی والی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان الغلام شاتان و ان الجاریت شاتون، کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے ہوں یا 2 مینڈے ہوں اور بچی کی طرف سے 1 ہو۔ تو عقیقے میں یا تو یہ بکرا ہوگا، بکری ہوگی، اور یا مینڈا ہوگا، چھترا ہوگا۔ یہ 2 چیزیں یہ عقیقے کے اندر ہیں۔ عام طور پر گائے اور اونٹ کا جو عقیقہ یا اس میں حصہ ڈال لینا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ گائے کا عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں،
اور نہ ہی اونٹ کا عقیقہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ آپ نے یہ آرڈر دے دیا کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے یا چھترے ہیں اور بچی کی طرف سے 1 ہے۔ لیکن یہ قربانی کے لیے شرطیں ہیں، کیا کہ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو آپ نے قربانی پہ ذبح کرنا ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے، 2 دانت والا جسے کہتے ہیں، کہ پہلے اس کے یہ دودھ والے 2 دانت وہ گر جائیں اور نیچے سے نئے 2 دانت نکل آئیں، اس کو دوندہ کہتے ہیں۔ یہ آپ غور سے سن لیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دانتوں کو توڑ دیا اور دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ دانت گر گئے۔ صرف گرنا ہی کافی نہیں، صرف دانتوں کا گرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نیچے سے ان کا نظر آنا، نئے دانتوں کا اگنا اور نظر آنا، یہ اس سے یہ مسنہ بنتا ہے۔ مسنہ کا لفظ عربی زبان میں اس جانور کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کے جو یہ 2 دانت ہیں وہ گریں اور نیچے سے اگیں نظر آئیں، اس کو 2 دانت والا کہتے ہیں۔ تو 2 دانت والا یہ اس کی یہ عمر ہے۔ اس میں سال کی کوئی قید نہیں، سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، لیکن اگر وہ دوندہ نہیں ہے تو قربانی کے لیے وہ جائز نہیں۔ بہت سے بھائی یہ پوچھتے ہیں جی ہمارے یہ گھر کا پلا ہوا بکرا ہے اور 1.5 سال کا ہو گیا ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے دانت نہیں ٹوٹے اور نئے نہیں نکلے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو غور سے سن لیں کہ یہ جانور کی عمر، اس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو۔ اس کی عمر دانتوں کے ذریعے بتائی ہے کہ اگر 2 دانت والا ہو۔ ہاں یہ صرف مینڈے میں اجازت دی ہے، گائے میں، اونٹ میں اور بکرے میں یہ شرط ہے کہ 2 دانت والا ہو، لیکن مینڈے میں یہ اجازت دے دی کہ وہ بھی دوندہ ہی ہو، لیکن اگر دوندہ نہ ملے تو پھر اجازت دے دی کہ 1 سال کا مینڈا یعنی چھترا آپ ذبح کر سکتے ہیں، چھترا یا دمبا جسے کہتے ہیں، 1 سال کا ہو، دوندہ نہ بھی ہو، پھر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ صرف یہ دمبے اور چھترے میں اجازت دی ہے، باقی جو جانور ہیں ان میں 2 دانت والا ہونا یہ ضروری ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اب وہ جانور کیسا ہو؟ بالکل سفید یا چت کبرا جسے کہتے ہیں، ڈب کھڑبا یا مٹی رنگ، یہ رنگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دم و افرا احب الی اللہ عز وجل من سوداوین، ایک سفید یا چت کبرا ڈب کھڑبا جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 کالے سیاہ جانوروں سے زیادہ محبوب ہے۔ کالے سیاہ دونوں ایک طرف ہوں اور یہ سفید ایک طرف ہو، یہ اکیلا ہی ان 2 سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، املحینی، وہ سفید ہوتے تھے، چت کبرے ہوتے تھے، باقی جسم سفید ہوتا تھا، لیکن ان کا منہ اور ان کے پاؤں اور ان کے بیٹھنے کی جگہ اور آنکھوں کی جگہ یہ کیا ہوتی تھی؟ سیاہ ہوتی تھی، اور شاید ہماری زبان میں اس کو کجلے چھترے کہتے ہیں، کجلے چھترے جنہیں آپ یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ینظر فی سوادن، کہ ان کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اور یاکلو فی سوادن، منہ بھی سیاہ ہو، یمشی فی سوادن، ٹانگیں سیاہ ہوں، یبرکو فی سوادن، کہ نیچے والا جو ان کا پیٹ کا حصہ ہے وہ بھی سیاہ ہو، یعنی سیاہی میں بیٹھتا ہو۔
اس طرح کے جانور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کر انتخاب کر کے آپ ان کی قربانی کرتے تھے۔ اقرنین سینگوں والے ہوتے تھے، یہ سینگوں والا جانور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر کسی جانور کے ویسے وہ فطرتاً یہ سینگ اگے ہی نہ تو یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سینگوں والا جانور ہو تو یہ زیادہ بہتر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ محبوب تھا۔ اسی طرح ذکرن کہ نر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نر کی قربانی کیا کرتے تھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور سمینین موٹا تازہ ہو، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانوروں کو ہم ان کو موٹا کیا کرتے تھے اور بڑا ان کو شوق اور محبت سے پالا کرتے تھے۔ کننا نسمن الاضحیۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ موجوعین خصی جانور ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جانور کا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے کوئی ماننے عیب نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خصی جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا؟ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھ اندھی ہو، دونوں یا ایک، نظر نہ آتا ہو، اور واضح طور پر وہ آنکھ سے نہ دیکھ سکے، اس کا اندھا پن واضح ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح آنکھوں کو غور سے دیکھا کرو اور کانوں کو بھی غور سے دیکھا کرو۔ کان وہ کٹا ہوا بھی نہ ہو، سوراخ بھی اس کے اندر نہ ہو، اور پھر نہ آگے سے کٹا ہو نہ پیچھے سے کٹا ہو، سوراخ بھی اس کے اندر نہ ہو، پھٹا ہوا بھی نہ ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جانور لنگڑا بھی نہ ہو، کہ جب چلے تو نظر آئے کہ یہ لنگڑا رہا ہے، اس کا لنگڑا پن ظاہر اور واضح ہو، اور اتنا کمزور اور مرا ہوا بھی نہ ہو کہ لا تنقی کہ اس کی ہڈیوں میں کوئی مکھ نہ ہو، بلکہ اچھا صحت مند اور موٹا تازہ جانور ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بارے میں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے میں 7 آدمی شریک ہوتے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوتے تھے، اس لیے ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ قربانی اللہ کی عبادت ہے، اس میں مقصود اللہ کی رضا ہے اور فرض کی ادائیگی ہے، اس میں ریاکاری، اس میں شہرت اور بتاتے پھرنا کہ میں نے اتنے یہ روپے کا بکرا لیا ہے اور اتنی میں نے قربانیاں لی ہیں، لوگوں کے ہاں اس کا اظہار اور یہ شہرت، تو میرے بھائیوں یہ عبادت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو اس کو چھپانے کی کوشش کریں، چاہے جائے کہ اس کا اشتہار دیتے پھریں۔ اشتہار دینے سے، شہرت کرنے سے اور لوگوں کے ہاں اپنے عمل کو ظاہر کرنے سے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں سب شریکوں سے بے پرواہ ہوں۔ اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں ریاکاری ہوئی، اس میں دوسرے کی شراکت ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں میں پھر اس سے الگ ہو جاتا ہوں، وہ عمل وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے بھائیوں اپنی نیکی کو چھپانا چاہیے تاکہ اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان رہے، تو قربانی بھی آپ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کریں،
اس میں شہرت اور نمود نہیں ہونی چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہم کر لیتے تھے، پورے گھر کی طرف سے، خاوند، بیوی، بچے، ایک گھر میں جتنے رہ رہے ہیں ہم سب ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں اب لوگوں میں ایک دوسرے پر فخر اور مباحات آ گئی، اب بچہ ہے تو اس کی الگ قربانی، بیوی ہے تو اس کی الگ قربانی، اور سربراہ ہے تو اس کی الگ قربانی۔ فرماتے ہیں کہ اب لوگوں میں یہ ریاکاری آ گئی اور فخر اور تکبر آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی، تو اس لیے ہمیں ایک قربانی یہ ضروری ہے، اپنے گھر والے سارے افراد کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے قربانی کرنے کی، وہ زیادہ قربانیاں کریں، زیادہ قربانیاں کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، 100 اونٹ کی قربانی۔ حالانکہ حج کے لیے بھی ایک قربانی کافی ہوتی، ایک قربانی سے حج کا فرض ادا ہو جاتا ہے، حج قران اور حج تمتع کا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی دی ہے۔ 60 سے کچھ اوپر اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور جتنے اونٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، وہ اونٹ اللہ اکبر جو جانور چھری دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جانور جب چھری دیکھ لیتے ہیں نا، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے گلے پہ چلنے والی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم یہ چھری کو تیز کرو تو جانوروں سے چھپا کر تیز کرو، چھری کو جانور سے چھپا کر تیز کرنے کا حکم دیا۔ یہ رحمت للعالمین ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ایک آدمی نے جانور کو لٹایا ہوا تھا اور وہ پاس ہی چھری بھی رگڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو اس کو ایک موت نہیں کئی موتیں مارنا چاہتا ہے، تو اس جانور کو ایک موت نہیں کئی موتیں مارنا چاہتا ہے، اگر اس کو تیز ہی کرنا تھا تو پہلے چھپا کر لیتے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور جانوروں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ مجسمہ رحمت و شفقت ہیں ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جن اونٹوں کو آپ نے نہر کیا، ان کی حالت کیا تھی اور ان کے دل میں کتنی محبت تھی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اونٹ کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور آپ ایک ایک کو یہ نہر کر رہے تھے، ان کی گردن پہ آپ یہ چھری مار رہے تھے، جس کو نہر کہتے ہیں، تو اونٹ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے زبردستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اپنی گردن کو آگے کر دیتے تھے کہ آپ پہلے آپ مجھے ذبح کریں اور میری گردن پہ چھری چلائیں، اور باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ باقی آپ نہر کر لیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو بڑے معجزات عطا فرمائے، بڑے معجزات۔ ان میں سے ایک یہ معجزہ بھی تھا، میرا بتلانا یہ مقصود تھا کہ آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، آپ زیادہ قربانی دیں اللہ کے راستے میں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 قربانی گھر میں کر لیں اور باقی غرباء میں، فقراء میں، مستحقین میں زندہ تقسیم کر دیں۔ یہ بھی سنت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قربانیاں زندہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور جس گھر میں آپ جانور زندہ لے کر دیں گے وہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کریں گے، تو جتنی ان کے دل میں الفت آئے گی اور خود اعتمادی آئے گی، جیسے ان بچوں کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے کہ آپ اپنے دروازے پہ بڑی بڑی لائنیں لگا کر ان کو 2-2 4-4 بوٹیاں پکڑا رہے ہوں۔ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ زندہ جانور لوگوں کے گھروں میں دیں اور آپ ان کو پہنچائیں۔ اسی طرح یہ قربانی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دی کہ اگر کسی نے کوئی جانور لیا ہے، ارادہ قربانی کا تھا لیکن اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کو بدل دیا جائے، کیونکہ قربانی اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک عید کی نماز کے بعد اس کی گردن پہ آپ اللہ کی رضا کے لیے چھری نہ چلائیں۔ اگر اس سے پہلے کسی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا کوئی عیب اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو، آپ اس کو بدلیں، اور اس کو بدلنا ضروری ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ عیب والے جانور کی قربانی نہ کریں، یہ نہیں کہا کہ خریدیں ہی نہ، اگر خریدنے کے بعد بھی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بھائی نے پوچھا، اس نے جانور لیا کہ جی کسی بیماری کی وجہ سے یہ اس کو ذبح کرنا پڑا، تو میرے پاس آیا، کہتا ہے جی اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تیری تو قربانی ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھائی ابھی تو عید بڑی دور ہے، اتنی جلدی تو کوئی یہ قربانی نہیں ہے۔ جن صحابہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانیاں یہ کی تھیں، آپ نے تو ان کو کہا تھا کہ تمہاری کوئی قربانی نہیں، یہ صدقہ اور گوشت ہی ہے، تو تیری 10 دن پہلے کیسے قربانی ہو گئی؟ تیری طرف سے یہ 10 دن پہلے کیسے قربانی ہوگی؟ عجیب و غریب یہ چیزیں عوام الناس کے اندر مشہور ہیں۔ تو بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، راستے میں دیکھا، وہاں میدان میں دیکھا کہ بعض صحابہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ قربانی یہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ پہلے ہی ذبح کر لی۔ وہ ایک نے کہا جی اس دن اصل میں گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا دل چاہتا ہے گوشت کھاؤں، تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی اپنے پڑوسیوں کو کھلاؤں اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو، یہ قربانی نہیں، دوبارہ قربانی کرو۔ اور پھر آپ نے خطبے میں اعلان کیا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کی کوئی قربانی نہیں، اور جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی ہے فقد اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے کے مطابق قربانی کی ہے۔ تو بھائیو، جس کی 4-5 دن پہلے ہی ذبح ہو جائے تو وہ کیسے قربانی بن گئی؟ اس لیے جانور کو بدل لیں اگر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، اور اگر ایک جانور خریدا ہے اور پھر آپ کو اس سے اچھا مل رہا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اب اس کو چھوڑ کر اس سے زیادہ قیمتی اور زیادہ خوبصورت جانور خرید لوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی نیت کو بدل سکتے ہیں اور بہتر جانور کو قربانی کے لیے آپ خرید سکتے ہیں۔ قربانی کے ذبح کا وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک، 13 تاریخ ذوالحجہ کی، یعنی 11، 12، 13 تاریخ تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ قربانی جس دن چاہیں جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ اور ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ 11 تاریخ کو، 12 اور 13 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قربانی کی کھال بیچ لے اور اس کے پیسے کھائے فلا اضحیۃ لہ، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کی کھال کو رنگ دے کر
अपने घर में इस्तेमाल करने की इजाज़त तो है कि कुर्बानी की खाल को आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका मुसल्ला बना लें या कोई और चीज़ बना लें, इसकी इजाज़त दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन इसको बेचने की इजाज़त नहीं दी कि बेचकर आप पैसे खाएं। फरमाया मन बा जिल्द उद्हियतिन फला उद्हियत लहू, कि जो कुर्बानी के चमड़े को बेच ले तो उसकी कोई कुर्बानी नहीं है। ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। और आपने ये हुक्म फरमाया कि गोश्त भी तकसीम करें और कुर्बानी की खालें भी तकसीम करें, और ऊँटों के ऊपर जो बड़े बड़े जुल पहनाए जाते हैं उसको भी आप ये तकसीम करें। किन पर तकसीम करें? फरमाया अल मसाकीन, ये मिस्कीनों के ऊपर आप इसके चमड़े जो है ना ये आप तकसीम करें। इसी तरह मैयत की तरफ से कुर्बानी का बहुत रवाज है, लेकिन हकीकत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी सही हदीस में मैयत की तरफ से कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं। बाज़ भाई ये कह देते हैं जी सदका है, जैसे मैयत की तरफ से सदका कर दिया जाता है वैसे कुर्बानी भी जायज़ होनी चाहिए। तो ये चाहिए वाली बात जो है ये एक अपनी अक्ल की बात है, शरीयत की बात नहीं। और मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि कुर्बानी आम सदक़े की तरह नहीं, उसका हुक्म अलग है, आम सदक़े के अहकाम अलग हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए हमें चाहिए कि इस इबादत को अदा करें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, बदन की इबादतें भी अल्लाह के लिए, जिस्म की इबादतें भी, कुर्बानी और ये माल की इबादतें भी अल्लाह के लिए, जो सब का रब है, रब्बुल आलमीन है। ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह हज़ुल जलाल के लिए। तो अल्लाह ताला ये कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। इन शुरूत और सिफ़ात को सामने रखकर आप हज़रात जानवरों को ख़रीदें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बाइस नजात और ज़रिया नजात बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, कुर्बानी के कुछ मसाइल वो अल्लाह के फ़ضل से अल्लाह ने ज़िंदगी और तौफ़ीक़ दी, तो ईद की नमाज के ख़ुतबे में इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें आपको बतला देंगे। ईद की नमाज हमारे यहाँ मस्जिद के साथ पार्क में पड़ोस में इंशाअल्लाह ठीक 8:30 बजे अल्लाह के फ़ضل से जमात खड़ी करेंगे। तो आप हज़रात 8:30 बजे पहुँच जाएँ। और ये मसला भी बहुत ही ज़्यादा काबिल तवज्जो है, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि जिस जानवर की हम कुर्बानी देते हैं उसमें काफ़ी शराइत, लिहाज, सिफ़ात ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो भाइयों, जानवर की शर्तों और ख़ूबियों और सिफ़ात से बढ़कर ज़्यादा अहमियत ये कुर्बानी देने वाले की भी है कि वो कैसा है, उसके अंदर कैसी खूबियां और कैसी सिफात हैं। देखें, अगर कुर्बानी देने वाला वो मुशरिक है, उसका अकीदा सही नहीं है, तो वो ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की रज़ा के लिए दे दे, वो कबूल नहीं होगा। वो 1.5 लाख का जानवर लेकर भी कुर्बानी के दिन ज़बह कर ले, वो कबूल नहीं होगा, उसकी कोई कुर्बानी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा लइन अशरकत लयहबतन अमलुक, कि अगर तूने शिरक किया तो तेरे भी सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। मुशरिकीन मक्का वो भी कुर्बानियाँ देते थे,
तवाफ भी करते थे बैतुल्लाह का, हाजियों की खिदमत भी करते थे, बड़ी बड़ी नेकियां करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी कोई नेकी कबूल नहीं की, इसलिए कि उनमें ईमान नहीं था, तौहीद नहीं थी, शिरक था। इसलिए कुर्बानी करने वाले की भी सिफात हैं, अकीदा सही हो, सही मुवहिद हो, खालिस अकीदा और खालिस ईमान हो, फिर उसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेंगे। और उसकी मकसूद अल्लाह की रिजा हो, रियाकारी, शोहरत, दिखलावा और नमूद ना हो। और इसी तरह मेरे भाइयों, कुर्बानी करने वाला अगर ऐसे माल की कुर्बानी दे रहा है जो हराम का माल है, तो वो भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करते हैं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तुम्हारे जानवरों के खून और इनके गोश्त को अल्लाह ये नहीं देखते हैं। आप ये समझते हो कि बड़ा मोटा जानवर कर लिया, नहीं, अल्लाह क्या देखते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि वो देखते हैं कि इसके दिल की कैफियत कैसी है, ये दिल के कान सही हैं, दिल की आंखें सही हैं, दिल की कैफियत, ये दिल ये तंदुरुस्त है या बीमार है। अगर दिल बीमार हुआ तो जानवर अच्छा भी हुआ तो कोई कुर्बानी नहीं। दिल अगर तंदुरुस्त है तो जानवर वो थोड़ा सा अगर थोड़ी कीमत वाला भी है तो उसका अल्लाह अज़्ज़ल जलाल बड़ा अजर अता फरमाएंगे। तो भाइयों, जरा जानवर देखने हैं तो जरा जानवरों को कुर्बानी करने वाले हम सारे, मैं भी, आप भी, आस पड़ोस में जरा ये भी तवज्जो दिलाएं कि जरा हम अपने आप को भी देख लें, अकीदा कैसा है, अमल कैसा है और माल कैसा है जिसकी आप कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे माल की। ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैर तुहूर वला सदक़तुन मिन गुलूल, हराम माल का सदका अल्लाह कबूल ही नहीं करते। और हलाल माल का आप आधी खजूर, एक खजूर दे दें, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उसको दाएं हाथ में ले लेते हैं, दाएं हाथ में, और इस तरह मोहब्बत से उसको बढ़ाते हैं जिस तरह तुम्हारा कोई ये घोड़ी के बच्चे को मोहब्बत से पालता और बढ़ाता है, यहां तक कि एक खजूर फिर क़यामत के दिन अल्लाह उसको बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। आज़म मिनल जबल, एक पहाड़ से ये बड़ी होकर अल्लाह उसका अजर अता फरमा देंगे। इसलिए जरा अपने आप को भी देखें। कुर्बानी का चेहरा, जानवर का चेहरा देखते हैं, अपना भी देख लिया करें। उसके दांत आप देखते हैं, अपने दिल में भी जरा झांक कर देख लेना चाहिए। और बेनमाज आदमी जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर भी कहा, मुशरिक भी कहा, उसकी कुर्बानी का क्या बनेगा, उसकी कुर्बानी का क्या बनेगा। तो भाइयों, हमें अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए। सिर्फ जानवर को ही नहीं, अपने आप को भी देखें। अल्लाह ताला हमारी कमी और कोताहियां दूर फरमाए और हमें भी ऐसा बना दे कि जिनकी कुर्बानी अल्लाह अज़्ज़ल जलाल कबूल व मंजूर फरमाते हैं। आज 2 ऐलान हैं और एक ऐलान के बारे में तो आप हजरात को या बाद साथियों को पता है कि कुछ मुद्दत पहले एक आपके गैरतमंद यानी इस्लामी गैरत रखने वाले मुसलमान भाई ने एक ऐसे शख्स को कि जो बार बार उसको मुर्तद होने की दावत देता था, एक मकान पे वो ये पहरा देते थे और एक शख्स उनको बार बार दावत देता था। अफसोस है कि हम उतनी इस्लाम की दावत लोगों को नहीं दे रहे जितनी लोग इस्लाम से मुर्तद होने की और मिर्जाइयत की और कादियानियत की दावत दे रहे। बार बार दावत दी, उनको भी गुस्सा आ गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और खातमुन नबिय्यीन के तहफ़्फ़ुज़ में उनको भी गुस्सा आया। तो उन्होंने उस गुस्से में कि ये मुझे हर बार कहता है कि मुर्तद हो जाऊं, उस शख्स को नबी मान लो कि जिसकी पता नहीं अक्ल भी ठिकाने नहीं थी और जिसने ऐसी ऐसी बातें की हैं
ایسے ایسے عقائد اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ شاید کوئی ایک عام آدمی بھی اس طرح کی اللہ کے بارے میں اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی بات بھی نہیں کر سکتا. آخر اسلام کی غیرت میں آ کر اس کو ڈھیر کر دیا. کیس بھی چلا، مکان بھی فروخت ہوا، سارا کچھ یہ داؤ پہ لگا، لیکن اللہ نے استقامت دی اور ساتھ نجات اور رہائی بھی دلا دی. اب وہ بھائی آپ حضرات کے تعاون کے طلبگار ہے. بہرام خان وہ آپ حضرات اس کی بھرپور مدد کریں، اس کی ہر چیز فروخت ہوگی. بعض بھائی اس کے کیس میں جاتے بھی رہے ہیں، اللہ عز وجل ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی دلائی. آج وہ ادھر تشریف لائے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی دیر سے ان کے جو ساتھی وہ کہہ رہے تھے جی آپ ایک دفعہ ضرور یہ لوگوں سے تعاون کی اپیل کریں. تو ان کا باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تو آپ ادھر میرے پاس آپ جو ہے نا اس کے تعاون کے لیے، یہ ویسے بھی یہ صدقہ اور خیرات کے دن ہیں. یہ جو دن جا رہے ہیں یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ کو سارے سال کے نیک دنوں سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے ان دنوں میں صدقے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. تو آپ بھائی بڑھ چڑھ کر اس میں تعاون کریں اور ادھر آپ میرے پاس جمع کروا دیں، یہ انشاءاللہ ان کو پہنچ جائے گا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد میں پہلے بھی اپنے خطبوں میں کئی دفعہ اشارہ کر چکا ہوں کہ پوری دنیا کفر مل کر اسلام اور مسلمانوں کو یہ مٹانا چاہتی ہے اور اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتی ہے. دنیا کفر بھی اور دنیا کفر کے غلام بھی، ان کے اعلی کار بھی. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں اس روشنی کو مکمل کر کے رہوں گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں سے اس دور کے فرعون اٹھ کر مسلمان ملکوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، بالکل اسی شدت کے ساتھ ان کے اپنے ملکوں میں مسلمان پڑھ کر سمجھ کر کثرت کے ساتھ جو غیر مسلم عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں پہنچ کر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ عز وجل کیا کر رہے ہیں کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر پہلے سے تیزی کے ساتھ، پہلے سے بڑھ کر لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو ابھی جمعہ کے بعد ایک بھائی تشریف لائے ہیں، وہ جمعہ بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں. وہ میں نے یہ کلمہ ان کو ویسے اس لیے پڑھا دیا تھا، وہ نہا کر آئے کہ تاکہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور خطبہ سنیں. لیکن باقاعدہ ان کو تھوڑی سی تبلیغ اور نصیحت یہ ابھی نماز کے بعد ہم کریں گے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا، سوچا، اس پر غور کیا اور اس کو حق سمجھ کر اور سچ سمجھ کر اسلام کو انہوں نے قبول کیا. تو یہ منظر بھی آپ دیکھ لینا. ابھی نماز کے بعد وہ بھائی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. دوبارہ ان کو یہ کلمے کا ترجمہ اور دوبارہ ان کو یہ یاد کرواتے ہیں، نماز کی بھی تلقین کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ تاکہ سارے بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے یہ واقعتاً اللہ کا دین ہے اور اللہ کا سچا دین ہے. لوگ وہ کچھ بھی کرتے رہیں، ہم اس دین سے بے وفائی بھی کر جائیں تو اللہ عز وجل دوسروں کو یہ نعمت دے کر اپنے دین کو اس پوری دنیا پہ غالب کریں گے. یہ تو ہماری سعادت آپ سمجھ لیں، اللہ کی مہربانی سمجھ لیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہوا ہے. ورنہ اللہ کوئی ہمارا محتاج نہیں، ہمارے اسلام کا محتاج نہیں ہے. اللہ کافروں کو مسلمان بنا کر پورے اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی کہ اس نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو آپ بھائی جمعہ کی نماز اور سنت ادا کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھہریں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس بھائی کو جو اب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، استقامت یہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.
اور ہمیں بھی اس عظیم نعمت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.